بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہم انسانوں کو پیدا کرا. جنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے رفتن فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے موقع پر جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ جادو کی حقیقت اور اس کا شرعی علاج. اس سے پہلے جو جمعہ گزرا، اس جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے اسی کے ریلیٹڈ جن کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھا تھا، اور میں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں قرآن حدیث سے ثابت کیا کہ جن کا وجود ہے، جن کی حقیقت قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. جنوں کے نام ہوتے ہیں، جنوں کے رہنے اور سہنے کے ٹھکانے بھی ہوتے ہیں، اور جن انسانوں پر حاوی بھی ہوتے ہیں، جن انسانوں کی شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں، جن جانوروں کو بھی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، جن کا غذا کیا ہے، جن کھاتے پیتے کیا ہیں، جن میں کیا عورتیں مرد بھی ہوتی ہیں، جن میں کیا شادیاں بھی ہوتی ہیں، جن کیا انسانوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. اس طریقے کے کئی اہم پوائنٹ پر ہم نے قرآن حدیث کے ذریعے سے روشنی ڈالا تھا. آج کے اس جمعہ کے موقع پر جس ٹاپک پہ بات کریں گے، آپ کے سامنے وہ بات آ چکی کہ جادو کی حقیقت اور اس کا شرعی علاج. آئیے اب یہ پتہ کرتے ہیں کیا واقعی میں جادو وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیا جادو کی حقیقت ہے کہ نہیں. اس کے تعلق سے ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے اور وہاں پہ تلاش کرتے کیا جادو کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے. بے شک جادو کی حقیقت ہے، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث شریف کے اندر بھی موجود ہے. جادو کی حقیقت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض تخیل ہے اور کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. یعنی یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کی طرف دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ تخیل جو اس کے اندر ایک لفظ ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ تخیل ہے، جادو کی حقیقت کچھ نہیں ہے. یعنی پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادو کا بھی وجود تھا. جیسا کہ جب فرعون نے جادو کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہیں، تو فرعون نے تمام بڑے سے بڑے شعبدہ بازی، بڑے سے بڑے جادوگروں کو انوائٹ کیا اپنے دربار کے اندر، ان کو انویٹیشن دیا. جب وہ وزٹ کیے دربار فرعون کے محل میں، تو فرعون نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. سب جادوگر سمجھے
کہ دیکھتے ہیں اس کی جادوگری. تو سب جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لیا، جو کہ وہ اژدہا تھا نہیں، صرف ایک نظر بند تھا. وہاں پہ ایک شعبدہ بازی تھی. لوگوں کو دکھتا تھا کہ وہ ایک صاف ایک اژدہا ہے، لیکن دراصل اژدہا تھا نہیں، ایک نظر بند کر دیے تھے جادوگر جو تھے. موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈرے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اب آپ کی باری ہے، اب آپ اپنی لاٹھی پھینکیے زمین پر اور ڈریے مت. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکا اور وہ بہت ہی خطرناک اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل لیا. اور وہ جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طاقت سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وہ سمجھ گئے اور فوراً موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. تو یہ جادو کی وجہ سے ایمان بھی لے آئے وہ جادوگر. وہ حقیقت سمجھ گئے کہ یہ جادوگر یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس دور میں بھی جادوگر تھے. اور کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں، اور اس کی دلیل میں نے دیا پہلے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کے اندر، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں دیکھیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو فرشتے آئے ہاروت و ماروت، اور اس دور میں بھی فرشتے جو آئے تھے وہ رب کی طرف سے آئے تھے، 2 فرشتے جو جادو سکھایا لوگوں نے لوگوں کو اس وجہ سے کہ تاکہ وہ اللہ کی معجزہ پر اور اس جادو سے کمپیئر کر سکے کہ کیا یہ واقعی میں جادو ہے کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. یہ اس وجہ سے سکھایا ان لوگوں کو. لیکن ان کمبختوں نے کیا کیا، اس جادو کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرانا شروع کر دیے، میاں بیوی میں طلاق دلانا شروع کر دیے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے قوم میں بھی یہ موجود تھا جادو. اور یہی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 بڑی تفصیلی واقعہ ہے، وقت کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو جادو کی حقیقت 2 قسم کے ہیں. ایک جو محض تخیل ہے، یعنی اس کا دار و مدار شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی میں ہے. جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، آتے ہیں جادوگر کھیل تماشا دکھاتے ہیں، ہوا میں اچھالے نیبو دکھائے اور ہاتھ لہرائے نیبو غائب. اسی طریقے سے ادھر جیب میں سے نکال کر جیب دکھائیں خالی ہے، پھر دوبارہ ہاتھ جیب میں ڈال کے اور پھر نکالے تو 500 1000 کی نوٹ نکل رہی ہے. اسی طریقے سے کسی کا سر چادر لٹا دیے، سر اس کا دھڑ سے الگ کر دیے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک شعبدہ بازی ہے، یہ اصل میں جادو نہیں ہے، ایک صرف ایک انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے ہے. اور ایک جادو اصل میں ہوتا ہے جو جنوں سے دوستی کر کے کیا جاتا ہے، وہ بڑا خطرناک جادو ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک جادو ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا میں نے آپ کے سامنے جو ایک پہلا رکھا تھا کہ تخیل، اور اسی طریقے سے دوسرا جو حقیقت ہے اس کے ذریعے سے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ 2 اس کی نشانی ہے جادوگر کی. جادو کی حقیقت میں 2 نشانی ہیں. تو یہ جو دوسرا والا ہے پوائنٹ، جو شوہر بیوی میں اختلاف کرانا، طلاق دلوانا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ برے جنوں سے، جیسے ہمارے انسانوں میں، ہمارے قوم کے اندر جو انسان بستے ہیں اس میں برے بھی بستے ہیں، اچھے بھی بستے ہیں، نیک بھی بستے ہیں، بد بھی بستے ہیں. اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. جناتوں میں بھی جیسے انسانوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں اور نہ کرنے والے بھی لوگ ہیں، اسی طریقے سے جنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والے بھی لوگ ہیں اور نہ کرنے والے بھی لوگ ہیں. جیسے ہمارے میں بدماش، چور، لٹیرے اور دغا باز، دھوکے باز، حرام کام کرنے والے لوگ بستے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی بستے ہیں. تو جیسے ہماری قوم میں رہتے سہتے کھاتے پیتے، اسی طریقے سے جناتوں کے قوم میں بھی رہتے سہتے کھاتے پیتے اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے پچھلے جمعہ میں بتا دیا تھا پہلے کہ جنات کا بھی اللہ رب العالمین حساب و کتاب دے گا، کرے گا، ان کو بھی جزا اور سزا سے نوازے گا. اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا تھا جمعہ میں تاکہ کوئی شک شبہ نہ ہو. میں نے پوری جن کی حقیقت آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں رکھ دیا تھا. اب جادو کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ. تو اب آج کے دور میں، آج کے ٹائم میں آپ دیکھیے کہ جو آج کل کے جادوگر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں
وہ جناتوں سے جو برے جن ہوتے ہیں، جو برے شیطان ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ اچھے شیطان تو ہوتے نہیں، سارے کے سارے شیطان جو بھی ہیں برے ہیں۔ وہ جناتوں میں قوم الگ الگ ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ۔ شیطان ان کو کہا جاتا ہے جو سب سے برے ہیں، اس کا بھی نام میں نے ذکر کر دیا تھا پچھلی جمعہ میں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ جناتوں سے دوستی کرتے ہیں ان سے، ان کے لیے چلہ کسی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو کرنے سے پہلے آپ حدیث شریف کو ملاحظہ کر لیجئے، سمجھنے سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے اس کے تعلق سے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 331 کے اندر، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو کسی کاہن، جادوگر یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، گویا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اسلامیہ کا مخالفت کیا، جو شریعت اسلامیہ نازل ہوئی تھی اس کے مخالفت میں کھڑا ہوا۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے جو جادوگر کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا اور ان سے اپنی پریشانیوں کی شکایت ہی کیا اور ان سے علاج کروایا، گویا شریعت اسلامیہ کو اس نے جھوٹ کہا۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2230 کے اندر، جو آدمی کاہن اور جادوگر کے پاس گیا اس کو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بتانے کا مقصد اس لیے تھا کہ تاکہ جو میں بتلاؤں اس پہ عمل کریں نہ بلکہ اس کو بائیکاٹ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بتانے کا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کے سامنے شیطانی طریقے، یہ عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی نشاندہی سمجھ سکے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، بچنے کے لیے۔ جیسے ڈاکٹر نہیں کہتا آپ کو زکام ہے چاول سے بچیے گا، فلاں سے بچیے گا، ڈمکا سے بچیے گا، اس سے بچیے گا، اگر آپ کو شوگر ہے میٹھے چیز سے بچیے گا، اس طریقے سے ڈاکٹر جیسے ان کو صلاح دیتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلاح دیا ہے لوگوں کو۔ حدیث شریف کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح دیا ہے کہ دیکھو اچھے معالج کی نشانی کیا ہوتی ہے اور برے معالج کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ وہ جادوگر جو برے ہوتے ہیں، اچھا جادوگر تو ہوتا ہی نہیں کوئی، اکثر و بیشتر وہ جادوگر جو شیطانی طریقے سے علاج کرتے ہیں اور شیطان کو اپنے وس میں لے کر اس سے علاج کرتے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے وہ شریعت اسلامیہ سے نکل چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جس میں سے ایک دوسرا نمبر، پہلا نمبر شرک، دوسرا نمبر جادو ہے۔ جادو ہے، جادو سے بچو۔ تو اسی لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کسی بھی کاہن و نجومی کے پاس جانے سے پہلے سوچو۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف جانے سے اور وہاں پہ سوال کرنے سے شریعت اسلامیہ کا مخالفت کرنے لگے؟ ہاں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ کاہنوں کی حالت معلوم کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹ ہے یہاں پر، اس کا گناہ نہیں ملے گا، امتحان لینے کے لیے کہ یہ کس طریقے کا یہ کام کر رہا ہے، کیا کہ اس کا امتحان لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے، کیا یہ قرآن حدیث سے علاج کر رہا ہے کہ یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اب جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حرام کام کرتے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسے سے کام کرتے ہیں، اعوذ باللہ اگر پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو حالت پیریڈ کا جو بلڈ ہوتا ہے، جسے ہمیں گندا خون کہتے ہیں، اس گندے خون سے قرآن کی آیت کو لکھتا ہے، وہ قرآن کی آیت کو لکھتا ہے۔ اور جو نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اگر مر گیا دفن کر دیتے اسے، تو یہ لوگ جو تازہ دفن ہوا تھا بچہ، اس بچے کو نکالتے اور اس کا خون لیتے ہیں، اس کو کاٹ کے اس کا خون نکالتے ہیں اور اس سے غلط طریقے سے کام کرتے ہیں اور چلہ لگاتے ہیں شیطانوں کے لیے، شیطانوں کو بلانے کے لیے چلہ لگاتے ہیں اور شیطان حاضر ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم شریعت اسلامیہ سے کھلواڑ کریں گے، غلط کام کریں گے، حرام کام کریں گے، شرک اور کفر کے حد تک پہنچ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے شیطان ہمارا دوست تو بن ہی جائے گا، شیطان ہمارا دوست بن جائے گا۔ اور جب دوست بن جائے گا ہمارا سپورٹ بھی وہ کرے گا، ہم اس سے کام بھی لے سکتے ہیں، غلط کام کروا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ میاں بیوی میں جدائی کرانا ہے،
کس کے میں لڑائی جھگڑا کروانا ہے، گھریلو معاملات میں کس کے میں تفرقہ ڈالنا ہے، بھائی بھائی میں کیسے لڑائی لگوانا ہے، کسی کو پریشان اتنا کر دینا کہ مر جائے وہ ہے. جیسے بہت سارے اس کے نام بھی ہیں، چلوا ہے، بان ہے، موہنی ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو خاص طور سے اس کو کیا جاتا ہے. اور ماں بہنیں زیادہ تر اس میں ملوث ہیں، اکثر و بیشتر ماں اور بہنیں ملوث ہیں. آپ دیکھ لیجئے ماحول میں، معاشرے پہ نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک ساس کو اگر بہو من کی نہیں ملی، یا بہو کو ساس من کی نہیں ملی، یا ساس کو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم بہو اور بیٹے میں تفرقہ ڈلوا دے، یا اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے بہو کو بچہ نہیں ہو رہا. یہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ وہ مفسرین نے جو اس کے اسپیشلسٹ ہے انہوں نے یہ چیز لکھی ہے وہ میں نقل کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. تو یہ عورت ہے، یہ ماں اور بہنیں اکثر و بیشتر، ورنہ اللہ کی بندیاں ایسے بھی ہیں جو ان سب چیزوں سے دور رہتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، بہو کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، چل فلاں کے دربار پہ. اب اس میں 10 بوڑھی اور آ جائیں گی. یہ عورتیں نا، ان کی پیٹ میں باتیں پچتی نہیں ہیں. فطرت ہے عورتوں کے اندر، فطرت ہے عورتوں کے اندر، پیٹ میں بات پچتی نہیں ہے. وہ ادھر ادھر کہے تو ان کے پیٹ میں گیس بنا رہے گا کہ کسی طریقے سے جا کر ہم اپنے گیس کو نکال دے، یا شوہر سے نکالے، یا بیٹے سے نکالے، یا گھر میں کسی سے کہہ کے نکالے. کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے علامت ان کے اندر موجود ہے آج بھی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اب یہ 4 بوڑھی پہنچ گئے، اچھا تیرے بیٹی نہیں ہوتا، تیری بہو کے یہ نہیں ہوتا، اتنے سال ہو گئے، چل فلاں کے پاس. بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، بڑے پہنچے ہوئے. ارے روحوں کو بلاتے ہیں، وہ روح سے بلا کے روح سے سوال کرتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. 1 منٹ کے اندر تیرا پورا بایو ڈاٹا بتا دیں گے. وہ 1 منٹ لگے گا، سارا بایو ڈاٹا تیرا بتا دیں گے. کہاں پیدا ہوئی، کیا نام ہے، کہاں گھرانہ کیا ہے، بھائی کتنے، بہنیں کتنے، بیٹے کتنے، پتی کیسا ہے، سب گھر بھر کا پورا بیورا لینا ہے. بڑے پہنچے ہوئے 2 منٹ کے اندر گدی نشین باپ دادا سے چلا آ رہا ہے معاملہ. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو ٹاپک ہے میں 2 چک کی طریقے سے بات کر رہا ہوں، صاف. اور یہ باطل کی پوسٹ مارٹم صاف طریقے سے ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر رعایت نہیں ہونا چاہیے. اور یہی بات ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں ایک شاعر نے بہت اچھا نقشہ کھینچا کہ ساری دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو، میرے ہونٹوں پہ مگر حق کی صدا رہنے دو. خفا ہو جائے ہونے دو، لیکن ہم حق کی بات آپ کو بتلا دیں گے. اور بچنا آپ کے اوپر، بچیے اور چاہے مت بچیے، بتانا ہمارا کام ہے. ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا ہاتھ، ولیکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جس کو چاہتا ہے ویسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت نہیں دیتا. فاسق قوم ہے، وہ فاسق لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے آ جانے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں چھوڑتے ہیں. جو غیر شرعی عمل ہے، جو شرک اور بدعت کفر پہ ہے، وہ عمل نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ ماں اور بہنیں، عورتیں آپس میں بات چیت ہوئی. ہاں چل روح بہت بڑے بابا ہے، ان کا نام کیا ہے، روحوں کو قبض کر لیتے، روحانی بابا نام ہے. کسی کا نام مزاری بابا ہے، کسی کا نام گلچھرا بابا ہے، کسی کا نام کیا کہتے ہیں کہ بھرے شاہ بابا. بہت طرح کے نامے بھی نکل گئے ہیں. میں اس کے طرف نہیں جاتا ہوں، اور میں کسی بھی بزرگ کا مخالفت نہیں کرتا ہوں. کسی بھی بزرگ کو میں بائیکاٹ یا ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، نہ انہیں میں طنز کس رہا ہوں. بزرگ جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے جن کی کتابیں موجود ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. ان سے مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. جیسے عیسیٰ، اگر عیسائی ایک قوم یہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو بتاؤ مسلمانوں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ہم ظاہر سے بات کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں مانتے جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں. اللہ کا بیٹا مانتے، ہم ان کو بیٹا نہیں عبداللہ مانتے ہیں. اللہ کے بندے ہیں وہ، ہم بیٹا نہیں مانتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، بزرگوں کو اللہ نہیں مانتے ہیں، بزرگ کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، بزرگوں کو حاجت روا اور گنج بخش دستگیر نہیں مانتے. یہ سب صفت ہمارے رب کی ہے. مشکل کشا میرا رب ہے، دستگیر میرا رب ہے، غریب نواز میرا رب ہے، داتا میرا رب ہے. یہ سب صفتیں میرے رب کے اندر ہیں. میرا رب قوی ہے، میرا رب غنی ہے، میرا رب سمیع ہے، وہ سنتا ہے. میرا رب بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے. میرا رب قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ کون سا ایسا کام ہے جو میرے رب سے نہیں ہوتا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے بندو، اللہ کے بندو بتاؤ، مجھے سوال ہے،
कौन सा ऐसा काम है जो मेरे रब से नहीं होता है? रब के दरबार को छोड़ के हमारी माँ और बहनें गैरुल्लाह के दरबार पे जाके उनसे सवाल, उनसे मिन्नतें, और ये बस पहुंच जाती हमारी माँ और बहनें। इसीलिए मैंने पहले हदीस सुना दिया, याद रखो, जो जाके काहिन और नुजूमी और इन सब जादूगरों से मिलता है वो शरीयत इस्लामिया की मुखालिफत कर रहा है, शरीयत इस्लामिया को नहीं मानता है, वो रसूलुल्लाह के ऊपर जो शरीयत इस्लामिया नाजिल हो उसका इनकार करता है। और याद रखो उसकी 40 दिन की नमाज नहीं होती है, वो नमाज ही नहीं होती है। इसलिए मैंने पहले हदीस आपके सामने बतला दी। अब आइए देखते हैं रूहों का मामला क्या है। जो आप पहुंचते हैं ना, इस रूह का भी पोस्टमार्टम आपके सामने रख दूं थोड़ा, कि रूहों का मामला क्या है। रूह के ताल्लुक से अगर आप हिस्ट्री आप पढ़िए तो एक मेरे नजर में गुजरा, विकिपीडिया के अंदर आप सर्च करिए, एक महानामा साइंटिफिक अमेरिकन है, वो क्या लिखता है। उसने क्या कहा कि मैं ये रूहानी मुजाहिरात की सदाकत, यानी रूहों की सच्चाई कहां तक है, उसके ऊपर कंपटीशन रखा उसने, और कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े इनामात रखा कि जिसने इसको साबित कर दिया कि रूह ऐसे होते हैं उसको बहुत बड़े बड़े इनामात मिलेंगे। बल्कि उसमें एक जादूगर जो अमेरिका का सबसे बड़ा जादूगर था, उसका डेन खोमर नाम था, उसने क्या कहा कि मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है अगर किसी ने रूहों के ताल्लुक से सच्चाई पेश कर दी। और आज तक वो इनाम बरकरार है अमेरिका के अंदर। अगर कोई इस रूह जमीन में अल्लाह का बंदा ऐसा है जो साबित कर दे कि रूहों को हम कब्ज करते हैं, मुंह मांगा इनाम अमेरिका देने के लिए तैयार है। साबित तो करो कि रूहों को कब्ज कर लेते हो। ये धोखाबाजी, ये ढकोसलाबाजी, ये उन अवाम को बहकाओ जो बेचारे ला इल्म हैं, जो एजुकेशन से बहुत दूर है, जिन्हों मालूम ही नहीं कुरान हदीस का इल्म क्या है, कुरान हदीस की बातें क्या, उनको इल्म ही नहीं है, वो उनको आप बेवकूफ बनाओ। कुरान हदीस पर जिनका अकीदा मजबूत होता है वो कभी बेवकूफ नहीं बन सकते हैं, कभी किसी के झांसे में नहीं आ सकते हैं, कभी किसी शोबदाबाजी में नहीं आ सकते हैं, किसी काहिन की बात की तस्दीक नहीं कर सकते। क्यों? कुरान हदीस के पर उनका अकीदा ठोस होता है कि अगर ये मुश्किलात मेरे रब की तरफ से है तो मेरा रब ही इसको खैर करेगा, मेरा रब इसको शिफा देगा। उनको ये तवक्कल होता अपने रब के ऊपर, उनको अपने रब पे तवक्कल होता है। ये उन बेचारे जो ईमान की कमजोर होते हैं, जिन्हें नमाज रोजा से मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग को शैतान पकड़ता भी है, ऐसे लोग को जिन भूत पकड़ता भी है। भूत का तो लफ्ज मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि भूत परेता ज्यादा चल रहा है, सबके नामों पर यही है, लेकिन पिछले जुमा मैंने बतला दिया कि भूत का कोई डेफिनेशन नहीं है, भूत की कोई हकीकत नहीं है। सारा जो नाम है वो शैतान और जिन इब्लीस के वास्ते, यही सिर्फ नाम है। भूत परे तो ये हम लोगों ने दे रखा है, आत्मा वगैरह ये सब हम लोग दे रखे। वही रूहों के ताल्लुक से कुरान किसे पूछते हैं, कुरान इसके ताल्लुक से क्या कहता है, रूह के ताल्लुक से। आइए, जब आप सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85, सूरह जुमर आयत नंबर 42 का मुताला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ नबी, ये आपसे रूह के ताल्लुक से सवाल करते हैं तो इनसे कह दीजिए रूह तो अल्लाह के हुक्म से आती है। अल्लाह जब हुक्म करता है तो फरिश्ते रूह को निकाल ले जाते हैं। और दूसरी आयत सूरह जुमर क्या बतलाती है, अल्लाह उन जानदारों की मौत के वक्त उनकी अरवाह यानी उनकी रूह को कब्ज कर लेता है और अपने पास रख लेता है। वो भटकती नहीं रहती है घरों में, आजकल जैसे सीरियल में और फिल्मों में दिखाया जाता है, डरते हैं सब देख देख के। क्यों? वैसी सोच, वैसी थिंकिंग, वैसा पेश किया जाता है। जैसी सोच होगी, जान रहे हैं कि पब्लिक अक्सर बेशतर बेवकूफ होती है। और बेवकूफ की एक निशानी में आपको बतलाऊं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, इतने इतने को आप मैसेज करेंगे आपके घर में करोड़ों की लॉटरी लग जाएगा। बेवकूफ करने लगा, शुरू कर दिया। अब क्या लिखा, व्हाट्सएप ने एक लॉन्चिंग किया है, इतने इतने को मैसेज करोगे 1 GB डाटा मिल जाएगा फ्री। आज तक दिया, आज तक खास तौर से इंडियन पब्लिक ये एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। और एजुकेशन सिर्फ दुनियावी तालीम में नहीं, दुनियावी पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, वो पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट का कोर्स किए, वो लोग झांसे में आ जाते हैं, उनके मगरो फरेब में आ जाते हैं और उसको बात समझ के वो अमल करना शुरू कर देते। तो वो जानते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अक्सर बेशतर लोग बेवकूफ है, क्या जाने रूह का मामला क्या है। कुरान हदीस का मुताला करते तो पता चलता कि रूह का मामला होता क्या है। ऐसा कोई हकीकत नहीं है। और अगर इस तरीके का कोई बात करता है तो समझ जाइए वो शरीयत इस्लामिया से बहका हुआ शख्स है, वो इस्लाम से बहका हुआ शख्स है। उसको हम और आप समझाएं और उसको बतलाएं। अब आइए, जादूगर जो होता है ये कैसे पता कर लेता है, कैसे एकदम सटीक बता देता है आपका नाम ये है, आपका खानदान ये है, आपके घराने के लोग ये है।
अब कैसे وہ بتلا دیتا ہے؟ اس کو علم کیسے ہوتا ہے؟ جو کہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، اس کو کیسے علم ہوتا ہے؟ اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ان جادوگروں کو، یہ جو دھوکے باز اور فریب مکار قسم کے لوگ جو گدی نشین بن کے بیٹھے، ان کو کیا پتا؟ جا کے کہتے نہیں کسی کے گھر میں بیٹی غائب ہو گئی، اس کا کپڑا لے کر آؤ، ہے اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ کسی کا گائے غائب ہو گیا تو کہتے بدہا لے کر آؤ، اس کا وہ پگہا لے کر آؤ، وہ پگہا سے پتا کرے گا کہ گائے کہاں چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دھوکے بازی میں رکھ کے مکر و فریب میں ماں کا نام پوچھے گا، ہے کیونکہ ماں اوریجنل ہوتی ہے، باپ ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے، ماں کا نام پوچھے گا۔ اسی طریقے سے ماں کے یعنی جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کا کپڑا لے کر آؤ، اس کا بال لے کر آؤ۔ اگر اس طریقے کا سوالات کرتا تو سمجھ جائیے جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اور یہ بتاتے بھی ہیں، اکثر بیشتر باتیں صحیح بھی ہوتی کہ ہاں یار میرا نام تو بڑا پہنچا ہوا بابا ہے۔ اب یہ جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ایک دم اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، بس تھوڑے بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑا سٹک میرا نام بتا دیے، میرا نام انصاری خاندان سے ہے، میں فلانے جگہ کے رہتا ہوں، میرے گھرانے میں تو نے بڑا سٹک بتایا اس نے، بس کرو اس کو بہت پہنچا ہوا ہے۔ نہیں دوستو، یہ ہم غلط فہمی میں ہے، یہ ہم غلط فہمی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطانوں سے دوستی کرتے ہیں جادوگر۔ اب یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو تلاشتے جو جادوگر چاہتا ہے، جو جادوگر چاہتا ہے اس بات کو یہ تلاشتے ہیں، اور تلاشتے تلاشتے وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ بات ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ وہ سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد جادوگر کو بتا دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ جن، یہ شیطان، یہ اللہ کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیے جو تارا ٹوٹتا ہوا دکھتا ہے، اکثر و بیشتر اور غیر قوم میں، غیر مسلموں میں کیا رائج ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تارا ٹوٹا ہے، اب منت مانگو، جو منت مانگو گے پورا ہو جائے گا۔ یہ ان کے اندر عقیدہ ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہے۔ تارا ٹوٹا ہے، کوئی اچھی چیزیں ہونے والی ہیں، کوئی بری چیزیں ہونے والی ہے، وہ تاروں سے اپنا آنکڑا لگاتے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو مسلم شریف کی سیر کراتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ تارا ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کس لیے تارا ٹوٹا؟ کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں۔ لیکن پچھلے زمانے میں لوگ اس کو غلط طریقے سے نام دیتے تھے، آپ بہتر بتائیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جانتے ہو جب تارا ٹوٹتا تھا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے صحابی رسول بولتے تھے اللہ کے نبی سے کہ جب تارا ٹوٹتا تھا تو یہ خیال ہوتا تھا کہ کوئی اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں یا کوئی برے لوگ مر گئے، یہ ہم لوگ خیال، یہ تصور کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، یہ جو تارا ٹوٹتا ہے اس کا مسئلہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، کسی بات کو وہ فیصلہ کرتا ہے تو اپنے فرشتوں سے ڈسکس کرتا ہے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اس تسبیح کو دوسرے فرشتوں کو بتلاتا ہے، وہ تیسرے کو بتلاتا ہے، وہ چوتھے کو بتلاتا ہے، وہ پانچویں کو بتلاتا ہے، وہ چھٹویں بتلاتا ہے، یہاں تک آسمان دنیا تک فرشتوں تک وہ بات پہنچتی ہے۔ تو یہ جن اچک لیتا ہے وہ بات، وہ جب جن اچکتا ہے بات تو تارے سے کھینچ کے اس کو مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے اور وہ جادوگر کو بات پھینک دیتا ہے۔ وہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ اس میں 10 باتیں ایڈ کر لے گا، ان باتوں میں 10 باتیں ایڈ کر کے بتلائے گا، کوئی نہ کوئی بات صحیح نکل آئے گی اس میں سے۔ یہ اس کی حقیقت ہے، ورنہ کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا پورا بیورا یا بایو ڈاٹا بتلا دے، ایسا نہیں ہے، اس کی حقیقت اس طریقے سے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان جادوگر اور شعبدہ بازیوں سے دور رہو، اور میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جادوگر کی علامتیں کیسے پہچانے یہ جادوگر ہے، یہ معالج کیا صحیح ہے، یعنی یہ ڈاکٹر کیا صحیح ہے، اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ انشاءاللہ وقت تو نہیں ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور اگر اس کے اوپر تفصیلی وضاحت کی جائے تو تمام جمعہ جائے گا، لیکن میں مختصر اور اہم پوائنٹ پر آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا کہ دیکھیے کیسے آج کل معاشرے میں یہ معاملہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس کے شکار ہیں۔ تو علامت بھی بتلائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں کچھ نہیں جانتے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں جادو کر تو لیتے ہیں، جادو کر لیتے، اور یہی بات ہے، یہ ٹی وی جو ریڈیو کی ایجاد ہے یہ شیطانوں کی ایجاد ہے، شیطانوں کی ایجاد ہے۔ یہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی اور ریڈیو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاویٰ کے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309 میں کہتے ہیں
کہ شاید یہ زمانے قدیم میں یہ نکلا ہو ٹی وی ریڈیو کہ جن کے تعلق جو کیا کہتے ہیں وہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ جن سے تعلق رکھنے والا ایک بزرگ تھا، وہ کیا کرتا ہے کہ جنات کو ایک چیز دکھاتا ہے جو پانی اور کیا کہتے ہیں کہ شیشہ کی طرح چمکدار ہوتا ہے، پانی اور شیشہ کی طرح چمکدار ہوتا ہے، تو اس پانی اور شیشہ میں وہ ساری باتیں دکھتی ہے اور بولتی ہوئی دکھتی ہے۔ وہ بزرگ جو جنوں کو پکڑتا تھا، جنوں کو اپنے بس میں رکھتا تھا، جنوں سے کام لیتا تھا، وہ شیطانی جن تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شیشہ چمکدار شیشہ میں اور کیا کہتے ہیں کہ پانی میں وہ ساری باتیں دیکھتا تھا کہ ہاں یہ باتیں ہیں، تو اسی میں سے وہ بات مریض کو بتلاتا تھا، اسی میں سے بات مریضوں کو بتلاتا تھا، مریض سمجھ جاتے تھے وہ اس پر بہت پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ بھی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاوی کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309 کے اندر کھینچا۔ اسی طریقے سے کیا جادو واقعی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو حقیقت تھی، جادوگر ہیں، جادو کیسے کرتے ہیں اس کی علامت بھی میں نے مختصر بتلائی ہے، انشاءاللہ اور بھی تفصیلی بتلاؤں گا، لیکن جادو ہوتا ہے، اس کو بھی آپ تسلیم کریں، جادو ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو دو فرشتے آئے، دو آدمی آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریحانے بیٹھا اور ایک پیتیانے بیٹھا۔ ایک کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ پیتیانے بیٹھا تو وہ کہتا ہے سریحانے والے سے، جانتے ہو ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کہا بتاؤ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کو ان کے اوپر جو جادو کیا ہے وہ یہودی شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ لبید بن عاصم تھا، اس نے جادو کیا۔ پوچھا کس پر کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ کنگھی کے بالوں پر اور کھجور کے شگوفے پر کیا، کنگھی کے بالوں پر اور کھجور کے شگوفے پر کیا۔ اور اسی طریقے سے جب وہ پوری ڈیٹیل پتا چلا کہ کہاں پر ہے، کہاں پر کیا، کہ فلاں کنویں پہ کیا کہتے ہیں پھینک دیا گیا ہے، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور دفن کر دیا، نکالا اور اس کو دفن کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو شفا دے دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو جلا دیتے، کہا نہیں لوگ اس کے مکر و فریب میں آ جائیں گے، اس لیے اس کو دفن کر دینا مناسب ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں شفا دے دیا۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جادو ہوتا ہے، اور جادو بالوں میں بھی ہو سکتا ہے، کھجور کے شگوفے میں بھی ہو سکتا ہے، کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انگوٹھیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں ایک ایک جسم کے اعضاء پر جادو کیا جا سکتا ہے۔ جادو برحق ہے، لیکن اس کا کرنا حرام ہے۔ یہ اس لیے میں نے پہلے بتلا دیا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ جادو کرنا حرام ہے، اور جادو کا توڑ جادو سے نہیں بلکہ جادو کا توڑ قرآن حدیث سے ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اس بات کو بتلا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جادوگر کیسے جادو کو ختم کر دیتا ہے، کیسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مریض؟ میں فلاں جگہ گیا تھا، ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے ایسا عمل کیا، میں ٹھیک ہو گیا، آج تک میرے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ آخر یہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ایک سسپینس والی بات ہے، انشاءاللہ